السلام علیکم دوستو، نالج ود ارسلان میں خوش آمدید دوستو۔ دنیا میں ایسے بادشاہ بھی ہو گزرے ہیں جو عمر بھر تلواریں چلاتے رہے، بڑے بڑے علاقے فتح کیے اور عظیم و شان سلطنتوں کی بنیاد رکھی، مگر آج تاریخ کے صفحات سے باہر ان کے کسی بھی کارنامے کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ ان کے برعکس ایسے بادشاہ بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنے عہد حکومت کا زیادہ حصہ خدا کے بندوں کی راحت و آسائش اور فلاح و بہبود میں گزار دیا اور اس وجہ سے لازوال شہرت پائی۔ ان کے کارنامے اب تک ملکوں کے نظم و نسق کا جزو ہے۔ شیر شاہ سوری اس دوسری قسم کے بادشاہوں میں سے تھا۔ وہ ایک معمولی سردار کا بیٹا تھا، اپنی دانائی، دور اندیشی اور جواں مردی سے ہندوستان کے تخت کا مالک بن گیا۔ اس کی سلطنت شمالی ہند میں سندھ سے بنگال تک پھیلی ہوئی تھی۔ راجپوتانہ بھی اس میں شامل تھا۔ اگرچہ صرف 5 سال بادشاہ رہا، لیکن اس تھوڑی سی مدت میں بھی اتنا کام کر گیا کہ دوسروں کو شاید 100 سال میں بھی اس کی توفیق نہ ہوئی۔ شیر شاہ نے مال گزاری کے پورے نظام کو نئے سانچے میں ڈھال دیا۔ ہر فصل پر کاشت کیے ہوئے رقبے کی پیمائش ہوتی اور اس کے مطابق مالیہ تجویز کیا جاتا۔ مالیے کے قاعدے ایسے بنا دیے کہ کوئی سرکاری کارکن کسی کاشتکار کو تنگ نہ کر سکے۔ کاشتکاروں کو حق دے دیا کہ چاہیں تو مالیہ نقد ادا کر دیں یا اس کی عوض غلہ دے دیں۔ کاشتکاروں کو وہ سلطنت میں ریڑھ کی ہڈی قرار دیتا تھا۔ اس کے بنائے ہوئے نظام مال گزاری میں اکبر نے کچھ ترمیمات کیں اور وہی نظام اب تک ہمارے ملک میں جاری ہے۔ اس زمانے میں فوجی خدمات انجام دینے والوں کو سواروں کی تعداد کے مطابق جاگیریں دی جاتی تھیں۔ وہ لوگ جاگیروں سے فائدہ اٹھاتے اور ضرورت کے وقت ادھر ادھر سے گھوڑے جمع کر کے مقررہ تعداد پوری کر دیتے۔ ظاہر ہے کہ یہ فوجی خدمت کا کوئی اچھا طریقہ نہ تھا۔ شیر شاہ نے گھوڑوں کے داغ دینے کا طریقہ رائج کیا۔ داغ کے بغیر کسی گھوڑے یا اس کی سوار کو تنخواہ نہ ملتی تھی۔ ملک بھر میں امن قائم کر دیا۔ اگر کہیں چوری، ڈاکے یا قتل کی واردات ہو جاتی تو اس نواح کے تمام سربراہوں کو اور چودھریوں کو گرفتار کر لیا جاتا اور جب تک وہ اصل مجرموں کو پکڑوا نہ دیتے رہائی نہ پاتے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ لوگ خود اپنے علاقوں کی پوری حفاظت کرنے لگے۔ شیر شاہ نے پورے ملک میں سڑکوں کا جال بچھا دیا تاکہ مسافروں اور سامان لانے لے جانے والوں کو سہولت رہے۔ ان میں سے 3 شہریں بہت مشہور ہیں۔ ایک بنگال سے پنجاب کی شمالی حد تک، دوسری آگرے سے چتور تک اور تیسری لاہور سے ملتان تک۔ ان شاہراہوں کے دونوں کناروں پر سایہ دار اور میوے دار درخت لگوائے۔ ہر پڑاؤ پر سرائیں تعمیر کروائیں۔ سراؤں میں پانی کے لیے کنویں تھے۔ ہندوؤں کی عبادت کے لیے مندر، مسلمانوں کی عبادت کے لیے مسجدیں بنوائیں۔ ان سراؤں میں ڈاک کی چوکیاں مقرر کر دی تھیں۔ جگہ جگہ بھروسے کے وقائے نگار تھے جو سلطنت کے ہر حصے کی ضروری خبریں براہ راست بادشاہ کو پہنچاتے تھے، جس سے ہر قابل توجہ واقعے کا بادشاہ کو جلد سے جلد علم ہو جاتا تھا۔